کہانی کا عنوان ہے سرخ گلابوں کے موسم میں، راشد جاوید احمد، لاہور سے۔ وہ گزشتہ کئی روز سے سینے میں شدید تکلیف اور جکڑن کی بنا پر اسپتال کے بستر پر پڑی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے چند روز کی چھٹی مل جائے اور میں اس کی دیکھ بھال کر سکوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بیٹی کو اسکول لانے لے جانے کے علاوہ اسپتال کا چکر لگانے میں دن کا کافی حصہ خرچ ہو جاتا، اور جس دکان پر میں کام کرتا ہوں اس کا مالک چہرے پر انسانی ہمدردی کا لیبل لگائے میری غیر حاضری اور ورکنگ آورز کے درمیان غائب ہونے پر مجھے دل ہی دل میں کوستا ہے۔ اسے ذاتی طور پر جامنی رنگ کے آرکڈ اور زرد گلاب بہت پسند ہیں، اور شاید اسی وجہ سے اس کے چہرے پر زرد نیلاہٹ چھائی رہتی ہے۔ فیکٹری سے گولڈن ہینڈ شیک کے بعد ملنے والی رقم سے اپنا کوئی کاروبار چلانے میں ناکامی اور رقم ضائع ہونے کے بعد مجھے اس کے پاس کام کرتے کوئی 3 برس سے اوپر ہی ہو گئے ہیں۔ میرے کام اور محنت سے مالک خوش تو ہے، لیکن کسی بھی قسم کی سہولت دینے میں وہ اتنا ہی خسیس ہے جتنا کہ کسی گاہک کو رعایت دینے میں۔ ویسے تو لوگ سارا سال ہی شادیوں، تیمارداریوں اور حاجیوں کے لیے فلورسٹ سے پھول یا پھولوں کے گلدستے خریدتے ہی رہتے ہیں، لیکن سرخ گلابوں کے اس مقررہ دن سے کچھ روز پہلے ان کی پھولوں سے محبت کچھ اس زور سے جاگتی ہے کہ میرے علاوہ میرے 2 ساتھی کارکن بھی طلب و رسد کی چکی میں پس جاتے ہیں۔ اس ایک دن مالک کی کمائی اس کی 2 ماہ کی آمدنی سے زیادہ بنتی ہے۔ اس دن لوگوں کی ایک بھیڑ دکان پر آتی ہے، جن میں ہمارے کچھ مخصوص گاہک، مستقل گاہک اور کبھی کبھار آنے والے خریدار ہوتے ہیں، لیکن نوجوان لڑکے لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ مالک نے پرانے گاہکوں کے نام، پتے اور فون نمبر ایک الگ رجسٹر میں درج کر رکھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 1-2 روز پہلے آرڈر بک کرواتے ہیں اور اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں کہ پھولوں کا گلدستہ ان کے بتائے پتے پر روز مقررہ پہنچایا جائے گا۔ کچھ خواتین گاہک بھی ہیں جو اپنے گلدستوں کو ایک سرپرائز کی صورت میں پہنچانے کی تمنا کرتی ہیں۔ جوان لڑکے لڑکیاں تو زیادہ تر موقع پر ہی سرخ گلاب خریدتے اور ایک دوسرے کو تھما دیتے ہیں۔ 1-2 روز پہلے بک کیے گئے آرڈرز کو مالک حکم کی طرح مانتا ہے اور اس میں کسی قسم کی سستی یا ڈھیل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پچھلے 3-4 روز سے وہ پھول جمع کر رہا ہے اور ہم انہیں اس طرح سے محفوظ کرتے ہیں کہ جب بھی گاہک کو پیش کریں تو لگے کہ ابھی باغ سے تازہ تازہ توڑ کر لائے ہیں۔ نہ ان کی خوشبو ماند پڑنے دیتے ہیں، نہ شکل بگڑنے دیتے ہیں۔ میں نے بیٹی کو آج اسکول سے چھٹی کروائی، اسے اس کی خالہ کے ہاں چھوڑ کر بھاگم بھاگ ہسپتال گیا۔ ڈاکٹروں سے تازہ ترین صورتحال دریافت کی، بیوی کو 2.5 بول تسلی کے دیے، دن میں ایک بار پھر چکر لگانے کا کہہ کر موٹر سائیکل پوری رفتار سے بگاتے ہوئے ہلکی پھوار جو موٹر سائیکل کی رفتار میں کافی تیز لگتی ہے کا مقابلہ کرتے ہوئے میں وقت مقررہ سے کوئی 10 منٹ کی تاخیر سے دکان پر پہنچ گیا۔ دونوں لڑکے بڑی بڑی بالٹیوں میں پھول ڈالے ان کو الگ الگ کر رہے تھے۔ جو ہی میں دکان میں داخل ہوا تو اسی لمحے مالک پھولوں سے بھری ایک وین کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اچھا ہوا اسے میرے دیر سے آنے کی خبر نہیں ہوئی، ورنہ صبح صبح اس کا موڈ خراب ہوتا تو سارا دن چہرے کی زردی مائل نیلاہٹ میں غصے کا کالا رنگ بھی نظر آتا۔ ہمیں کام میں جٹے دیکھ کر اسے تسلی ہوئی۔ میں اپنے حصے کی پھولوں کی بالٹیاں سامنے رکھے ان میں سے گل خیرہ، سوسن، چمبیلی، گل یاسمن، سرخ لوٹس، جنگلی سنبل، کیمیلیا اور چھوٹے قد کے گل کاسدی الگ کرنے لگ گیا۔ مالک نے وین سے سرخ تازہ خون کے رنگ ایسے سرخ گلاب اتروائے اور بچوں کی سی نگہداشت اور پیار سے انہیں دکان میں سجانے لگ گیا۔ ہلکی پھوار اب تیز بارش میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ ہم تینوں نے بارش کی اس تیزی پر فکر مندی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا کہ اس تیز بارش میں تمام گلدستوں کو گاہکوں کے بتائے پتوں پر تو ہم نے پہنچانا تھا، اور یہ کام کسی بھی صورت میں کل تو دور کی بات بعد از شام پر بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا کہ سرخ گلابوں کا سال میں ایک ہی دن ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تو لوگ اس میں کم دلچسپی لیتے تھے، لیکن اب یہ باقاعدہ ایک تہوار کی صورت اختیار کر چکا ہے۔
2-3 घंटों की मेहनत के बाद और मालिक की मुसलसल फिक्रमंद चीखती चिल्लाती हिदायत के दौरान हमने वो तमाम गुलदस्ते तैयार कर लिए जिन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना था। उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक हिस्सा मेरे और दूसरा मेरे साथी कारकुन के हवाले था। तरसील का काम हम दोनों को ही करना था कि तीसरे साथी को मालिक के साथ दुकान पर रहना था ताकि शादियों का सीजन होने की वजह से गाड़ी सजवाने वाले ग्राहकों का काम कर सके। हमने अपना अपना रूट तय किया, मोटरसाइकिल के पीछे जहाजी साइज के संदूक बांधे और उनमें गुलदस्ते बहुत एहतियात के साथ रखकर रवाना होने को तैयार हो गए। पहला गुलदस्ता जो मुझे पहुंचाना था एक शौहर की तरफ से उसकी बीवी के लिए था। ये नहीं कि वो अलग अलग रह रहे थे, बस उसे शौहर की ज़हनी उपज कह लें या बीवी के लिए प्यार का इजहार या नाम नमूद। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या बीवी फूलों का यह खूबसूरत गुलदस्ता देखकर शौहर की मोहब्बत का यकीन कर लेगी, या हो सकता है वो ये सोचे कि उसके शौहर को ये सलाह उसके दफ्तर वाली साथी ने दी है। मैंने दूसरी बात को ज़्यादा करीने क्यास समझा और मुझे इस पर हंसी भी आ गई और मैंने चश्मे तसव्वुर से उस बीवी को भी इस बात पर मुस्कुराते देखा। यहाँ से फारिग होकर मैं एक और खातून के पते पर पहुंचा। चौकीदार ने अंदर इतला दी तो वो खुद बाहर आ गईं। वो 20-22 बरस की एक खूबसूरत लड़की थी। वो मुझे इस कदर खूबसूरत लगी कि मेरा जी चाहा कि एक गुलदस्ता मैं उसे अपनी जानब से भी दे दूं, लेकिन मेरे पास तो पूरा पूरा माल था। मालिक ने एक सुर्ख गुलाब भी जायद नहीं दिया था और न ही मेरी कुव्वत खरीद कभी ऐसा गुलदस्ता खरीदने की रही थी। खैर, लड़की ने जब 1 दर्जन से जायद सुर्ख फूलों का गुलदस्ता वसूल किया तो उसकी आंखों में बैवक्त हैरानी और चमक काबिल दीद थी। ये मुझे कोई ताज़ा ताज़ा मोहब्बत की वारदात लगी। लड़की ने जब गुलदस्ता भेजने वाले का नाम पढ़ा तो उसके चेहरे पर सफ़ेद रंग में सुर्ख फूलों का रंग भी शामिल हो गया और उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, पागल, और दूसरे ही लम्हे मुझे शुक्रिया कहकर फूलों समेत अंदर चली गई। इसी सड़क के दूसरे कोने में फ्लैटों में मैंने एक और लड़की को गुलदस्ता पहुंचाया और वहां भी हैरानी और खुशी का रद्द-ए-अमल जाहिर हुआ। अब मुझे एक गुलदस्ता एक कई मंजिला ऊंची इमारत की 3री मंजिल तक पहुंचाना था। यह गालिबन कोई दफ्तर था और गुलदस्ता किसी साहब के लिए था। इमारत की लिफ्ट खराब थी और मैं सीढ़ियों की तलाश में था कि उस दफ्तर का चपरासी मुझे सीढ़ियों की तरफ ले गया। मेरे हाथ में गुलदस्ता देखते ही उसने कहा, यह गुलदस्ता फलां बीबी ने हमारे पॉपुलर साहब के लिए भेजा होगा। पॉपुलर? मैंने हैरानी से इस्तफसार किया तो उसने बताया कि हमारे साहब अपने दोस्तों में इतने मकबूल हैं कि दफ्तर वालों ने उनका नाम पॉपुलर साहब रख छोड़ा है। चपड़ासी ने मजीद ये भी बताया कि बीबी शादी से पहले तक इसी दफ्तर में काम करती थी और हमारे साहब की बहुत गाढ़ी दोस्त थी और अब वो हर साल आज के दिन गुलदस्ता ज़रूर भेजती हैं। पुरुष ने एक आंख भींचकर राजदारी से मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताऊं तुम्हें, साहब ये गुलदस्ता घर ले जाने की बजाय मुझे ही दे जाते हैं, समझा करो ना। मैंने बड़े जोर से सोचा कि इस चपड़ासी की जगह मैं होता तो इस गुलदस्ते को रात अस्पताल ही ले जाता। खैर, साहब ने मुस्कुराकर गुलदस्ता वसूल किया और मेरा शुक्रिया अदा किया। सारा दिन मैं मुख्तलिफ लोगों को सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते पहुंचाता रहा और कहीं से हैरानी, कहीं से गुस्सा और कहीं से मायूसी के रद्द अमल देखने को मिलते रहे। हाँ, अलबत्ता जहां कहीं मैंने किसी बड़े बूढ़े को गुलदस्ता वसूल कराया तो उन सब का एक ही रद्द अमल था, बेवकूफ़ बच्चे, भला खुद ही ले आते तो मुलाकात भी हो जाती। मोटरसाइकिल चला चला कर दरवाज़ों की घंटियां बजा बजा कर मैं थक चुका था। बारिश कहीं तेज़ कहीं हल्की लेकिन मुसलसल होती रही। कहीं कीचड़, कहीं पानी और बादलों की वजह से शाम भी वक्त से पहले नाजल होती नजर आने लगी। एक जगह रुक कर मैंने चाय की प्याली पी और अपने संदूक का जायजा लिया तो सिर्फ एक गुलदस्ता बाकी था और इस घर का पता काफ़ी दूर का था। लेकिन आज के दिन मैं किसी को भी मायूस नहीं कर सकता था। चाय पीकर मैं उस मंजिल की तरफ रवाना हुआ। बारिश की परवाह किए बगैर जगह जगह हेलमेट उतार कर साफ करके दोबारा सर पर जमाते मैं आखिरकार उस घर के नज़दीक था कि आगे सड़क पर पानी की वजह से ट्रैफिक जाम था। मैंने इधर उधर से निकलने की कोशिश की लेकिन हर बंदे ने दूसरे से आगे निकलने की कसम खा रखी थी और लगता था कि रास्ता साफ होने में बहुत वक्त लगेगा। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि अगर मैं मोटरसाइकिल सड़क के किनारे उस खोखे पर खड़ी कर दूं तो पैदल जाकर गुलदस्ता देने में
بہت کم وقت لگے گا اور یوں اتنا وقت مل جائے گا کہ میں اسپتال کا ایک چکر لگا سکوں۔ چنانچہ میں نے کھوکھے والے سے درخواست کی کہ صرف 10 منٹ تک بائک کھڑی کرنے کی اجازت دے دے۔ اس نے میری بات مان لی اور میں سڑک پر کھڑے پانی میں قدم جماتا اس گھر کے دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ پچھلے برس بھی میں یہاں گلدستہ دے کے گیا تھا اور مجھے یاد آ گیا کہ 50-55 کی اس خاتون نے زیر لب کہا تھا، آخر کتنے برس اور۔ میں نے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی اور سوچنے لگا کہ میں دیر سے پہنچنے کی معافی بھی طلب کروں گا اور بتا دوں گا کہ بارش اور پانی کی وجہ سے پہنچتے پہنچتے شام ذرا گہری ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ گھنٹی بجائی تو درمیانی عمر کے ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ میں نے خاتون کا نام لیا اور مڑ کر صندوق میں سے سرخ پھولوں کا بڑا سا گلدستہ نکالا تو اس شخص نے بتایا کہ اس کی اماں، جن کے لیے گلدستہ آیا تھا، پچھلے ماہ انتقال کر گئی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے مالک کی بات یاد آ گئی۔ اس خاتون کا شوہر فلارسٹ کی دکان والے بازار ہی میں ایک بڑے سٹور کا مالک تھا اور 5 سال پہلے پھیپھڑوں میں پانی پڑنے کی بیماری سے انتقال کر گیا تھا۔ مالک سے اس کی گہری دوستی تھی اور مرنے سے پہلے اس نے مالک کو کچھ پیسے بھی دیے تھے اور یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی طرف سے سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ اس خاتون کو تاحیات ہر سال بھیجا کرے گا۔ مجھے خاتون کی پچھلے برس کی کہی بات، آخر کتنے برس اور، اب سمجھ میں آئی۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ میں بہت دکھی سا ہو گیا۔ یہ میری آخری ڈلیوری تھی اور اب میں فارغ تھا۔ اسپتال یہاں سے قریب ہی تھا۔ میں کھوکھے کی طرف جاتا یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ گلدستہ چپکے سے اسپتال لے جاؤں، میری بیوی خوش ہو جائے گی۔ میری تو کبھی اتنی بھی سخت نہیں رہی کہ اسے آج کے دن سرخ گلابوں کو گلدستہ دے سکوں، حالانکہ فلارسٹ کے ہاں کام کرتے یہ میرا 3 سال تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں یہ گلدستہ اسپتال لے جاتا ہوں تو امانت میں خیانت ہو جائے گی، اور یہ کہ گلدستہ بھیجنے والا اور وصول کرنے والا دونوں ہی دنیا میں نہیں ہیں۔ اس قسم کا گلدستہ کسی اور کو دینا، خاص طور پر اپنی بیوی کو دینا، نہیں، یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ اسی سوچ بچار میں نے بائک پکڑی، مالک کو فون کر کے صورتحال بتائی اور یہ بھی کہا کہ اب میں اسپتال جا رہا ہوں، لیکن مالک کا کہنا تھا کہ پھول فوراً دکان پر واپس لاؤ، رات بھر تمہارے گھر میں پڑے رہے تو ناس ہو جائیں گے۔ فلارسٹ کی دکان سمجھ لیں کہ جہاں میں تھا وہاں سے شہر کے دوسرے کونے پر تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، گلدستہ لے کر دکان پر پہنچا، مالک کے حوالے کیا، جسے اس نے میری للچائی نظروں کو بھانپ کر محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ میں بہت کچھ سوچ رہا تھا، بالآخر میں نے ہمت کی اور بہت ہی ملتجی لہجے میں گلدستہ مانگ ہی لیا کہ میں اسے اسپتال لے جاؤں۔ میری بات سن کر مالک کو شاید میری ذہنی حالت پر کچھ شبہ سا ہوا، پھر قدرے ہچکچاہٹ سے اس نے اس میں سے ایک سرخ گلاب نکال کر مجھے یوں دیا جیسے بھیک دی ہو۔ صرف ایک گلاب، میں یہ لوں یا نہ لوں، ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ میرے ہمسائے کا فون آ گیا۔ میری بیوی اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچ چکی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں بیٹی کو اس کی خالہ کے ہاں سے لے کر اب گھر ہی پہنچوں۔